बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपसे वादा किया था कि इमरान खान को लाने के लिए जिन बाबू को लॉन्च किया गया और जिस तरह उनकी करामतें ज़ाहिर हुई, तो उस बारे में एक वीडियो करूँगा, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो शुरू में ये मैं बता दूं कि करामात, एक वली की करामात में और एक गैर वली की करामात में क्या फ़र्क होता है। गैर वली की करामात को शरीयत की इस्तिलाह में, उलमा की इस्तिलाह में कहा जाता है इस्तदराज, यानी कोई गैर मुस्लिम है, कोई या मुसलमान है लेकिन फासिक और फाजिर है, मुनाफिक है, या खुदा पर ईमान रखता ही नहीं है सिरे से कोई आदमी, लेकिन उससे भी करामात का ज़हूर होता है। वो करामात नहीं होती, उनको इस्तदराज कहते हैं। इस्तदराज में दो चीज़ें होती हैं। एक, कुछ लोगों के अंदर मावराई सलाहियतें जिनकी साइंसी तौजी मुमकिन है वो पैदाइशी होती हैं, वो फिर मशक़ों से उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, और कुछ में ये कसबी होती है, यानी वह भी नहीं बल्कि कसबी, जो अपनी मेहनत से चिल्ले काट कर, तपस्या करके, वज़ाइफ करके, शरई या गैर शरई ये सलाहियतें हासिल कर ली जाती हैं, तो उनके लिए इस्तदराज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हर मुल्क में होते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, हर जगह आपको ऐसे लोग हज़ारों की तादाद में मिलेंगे, हर मुल्क में, जिनसे माफ़ौक़ुल फ़ितरत वाक़यात का ज़हूर होता है। अपने पड़ोस में देख ले, इंडिया में तरह तरह के जादूगर, योगी, जोगी, सन्यासी और इस तरह के दूसरे ऋषि मुनि बाबे जो बेशुमार मिल जाएंगे आपको, मंदिरों में भी, मंदिरों से बाहर भी, और वो कमाई करते हैं और बेपनाह कमाई करते हैं। बल्कि जब ये कुंभ मेला लगता है इलाहाबाद में, कुंभ मेला इंडिया के 3-4 शहरों में लगता है, लेकिन सबसे बड़ा जो मेला होता है वो है इलाहाबाद का, क्योंकि इलाहाबाद भारत की आबादी के सबसे बड़े जो मरकज़ी खित्ते के दरमियान वाक़ है, और यहाँ से ट्रेल जाती है पूरे यूपी को क्रॉस करके, फिर उत्तराखंड में शामिल चली जाती, जहाँ पर उत्तरकाशी और इसी तरह के दूसरे जो मुक़द्दस मकामात हिंदुओं के वहाँ मौजूद हैं। तो वहाँ से लेकर इलाहाबाद तक ये एक मसलसल हजूम लोगों का पूरे इंडिया से ये फैला होता है। ये पूरी सड़क ही मुक़द्दस सड़क कहलाती है। और इलाहाबाद की अहमियत ये है कि यहाँ संगम है जोग्राफियाई तौर पर 2 दरियाओं का, और हिंदुओं के अक़ीदे के मुताबिक 3 दरियाओं का। गंगा और जमुना तो मिलते ही हैं, और हिंदुओं का अक़ीदा है कि एक सरस्वती दरिया, सरस्वती नाम का दरिया जो है वो ज़ेरे ज़मीन बहता है और यहाँ आकर मिल जाता है इलाहाबाद में इन 2 दरियाओं के संगम में। तो इस मेले में तकरीबन 4 करोड़ अफराद पूरे इंडिया से इकट्ठे होते हैं, जिनमें कई लाख ऐसे होते हैं जो तरह तरह की करामतें और जिस तरह के ख़वारिकुल आदात किस्म की वाक़यात दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं, और लोगों को अपनी रूहानियत के जाल में जकड़ लेते हैं और फिर उनसे पैसे भी वसूल करते हैं। इनमें हर तरह के जादूगर होते हैं। तो ये इसलिए कोई अजीब चीज़ नहीं। अब होता यह है कि पाकिस्तान के माशरे में अगर आप कोई आदमी ऐसा जो कमाई का धंधा करता हो, वो या तो उसके लिए 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि वो सीधा साधा लिख दे अपने बोर्ड पर, मैं काला जादू करता हूँ, और इस तरह के लोग हैं। लेकिन कुछ इस तरह के लोग हैं जो दीनदार नहीं हैं लेकिन दीनदार बन जाते हैं, और वो लोगों को बताते हैं कि आप नेकी करें, कुरान की आयत पढ़ें, फ़लाँ मर्ज़ के लिए फ़लाँ विरद करें, और झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, जुर्म ना करें, इस तरह की बातें। यानी उनके पास जो लोग आते हैं वो ये समझते हैं कि ये सही मानों में सच्चा बाबा है, ख़ुद उसका अपना कोई अमल नहीं होता, और वो दाढ़ी भी रख लेते हैं, बाज़ बग़ैर दाढ़ी के भी होते हैं। तो इस तरह फिर वो लोगों को फांस कर एक तरफ तो पैसा कमाते हैं और बेपनाह पैसा कमाते हैं, और दूसरी तरफ वो गलत अकायद लोगों में राइज कर देते हैं। मसलन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपको आजकल मिलते हैं कि जो ये कहते हैं कि ये अमल करो घर में सोना बरसेगा। अब लोग उनकी बात पर ईमान ले आते हैं और वो अमल करते हैं, फिर सोना नहीं मिलता तो उनका एतकाद दीन पर से उठ जाता है। हालांकि ये सोचने की बात है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वो हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए, तो इब्तदाई दौर में सहाबा कराम की बहुत बड़ी तादाद, अच्छी खासी तादाद ऐसी थी जो बहुत गरीब थी, और उनके घर फाकों की नौबत आ जाती थी। तो उनको अपनी मेहनत मजदूरी से ही जो कुछ मिलता था। फिर जब वो फतूहात हुई, माल गनीमत आया, ज़कात का निज़ाम नाफिज़ हुआ, तो खुशहाली आई।
اگر یہ اس طرح کے اعمال واقعی سچ ہوتے کہ یہ عمل کرو تو سونا برسے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پیٹ پر پتھر کیوں باندھتے؟ حضور انہیں فرما دیتے کہ بھئی تم یہ فلاں وظیفہ کرو سونا برسے گا۔ ایسی بات ان کے دور میں ظاہر نہیں ہوئی، تو اب کیسے ظاہر ہو سکتی ہے؟ اور اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ کالا جادو ہوتا ہے، اس میں یہ چیزیں جو ہے وہ نقصان کرتی ہیں، فائدہ نہیں دیتی۔ تو ان لوگوں کے پاس کرامات ہوتی ہیں، میں کرامات کا لفظ تفہیم کے لیے استعمال کر رہا ہوں، ورنہ ان کے لیے کرامات کا لفظ استعمال کرنا غلط ہے۔ تو یہ ان کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ ہے دلوں میں جھانکنے کا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پیش آیا، ایک کافر کا دعویٰ تھا کہ وہ دلوں کا حال جان لیتا ہے۔ تو حضور نے اسے جانچنے کے لیے بلایا اور کہا کہ بتاؤ میرے دل میں کیا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل ہی دل میں سورہ الدخان کی تلاوت شروع کر دی۔ الدخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں۔ اس صورت میں ایک دھوئیں کا ذکر ہے۔ تو وہ کافر تھوڑی دیر اس نے توجہ کی اور پھر کہا کہ آپ کے دل میں الدخ ہے یعنی الدخان کا شارٹ لفظ اس کا کہہ لیجئے، یعنی کوئی دھوئیں جیسی کوئی چیز ہے آپ کے دل میں۔ تو یعنی وہ پوری طرح نہیں جان سکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دل میں کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن اس نے کچھ نہ کچھ اندازہ لگا لیا۔ اس پر حضور نے اسے چھوڑ دیا، اسے دین کی دعوت دی، وہ الگ واقعہ ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ہر دور میں موجود رہتے ہیں، اور اس کام کو کہا جاتا ہے کشف الصدور، یعنی دلوں کے سینے کے حال جان لینا۔ یہ بالکل واضح رہے کہ اس میں یہ جو حال جان لیتے ہیں یہ بہت جزوی ہوتا ہے، چند ایک چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، یہ کچھ عملیات سے حاصل کیا جاتا ہے، اور عملیات ہی کا ایک دوسرا حصہ اس میں یہ ہے کہ اس میں وہ ایک قرین، جس کو ہم اردو میں یا فارسی میں حمزات کہتے ہیں، وہ موکل قابو کر کے کچھ لوگوں کے یہ دلوں کے حال جان لیتے ہیں۔ تو ان بابوں نے یہی کام کیا کہ اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں رقم لگائی اور کچھ واقعات بتا دیے، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو تھے بہت متاثر ہو گئے کہ یہ تو بابا پہنچا ہوا، یہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ اچھا، یہ اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ یہ سیاسی پروجیکٹ عمران کا نام اب ملا ہے، اس وقت اس کا نام کچھ اور ہی ہوا۔ یہ زرداری صاحب کو حکومت میں آئے ہوئے ابھی چند مہینے ہوئے تھے کہ صحافیوں کی ایک کونسل ہے، تو وہ ہر ہفتے ایک فنکشن کرتی تھی جس میں کسی نہ کسی مہمان کو بلایا جاتا تھا، کسی ریٹائرڈ جنرل کو، کسی ریٹائرڈ جج کو، کسی بڑے عالم دین کو، کسی بڑے سیاسی تجزیہ نگار کو، یا کسی ادیب شاعر کو۔ تو ایک ہفتے پتہ چلا کہ یہاں مہمان خصوصی آ رہے ہیں جو بہت بڑی روحانی پہنچی ہوئی بزرگ شخصیتیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے، دلوں کا حال جان لیتے ہیں، مستقبل کا حال بھی جانتے ہیں، اور ان کی کہی ہوئی باتیں درست نکلتی ہیں۔ تو میں بھی اس کونسل کا ممبر تھا اور میں چلا گیا، 40-50 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بابا جی نے خطاب فرمایا، اور خطاب کا خلاصہ یہ تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں مستقبل قریب میں، چند مہینوں میں یا 1-2 برسوں میں، کہ ایک نوجوان قیادت ظاہر ہونے والی ہے۔ وہ جو نوجوان قیادت ہے وہ اس ملک کی باغ ڈور سنبھالے گی اور اس ملک کی کایا کلپ کر دے گی، تمام غریبی اور معیشت کی بدحالی دور کر دے گی، ملک کو ترقی یافتہ بنا دے گی۔ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن جائے گا، چین اور امریکہ کے ہم پلے ہو جائے گا، اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے اس پیشگوئی میں کی۔ اور یہ سارا کام جو ہے یہ ایک معجزاتی نوجوان قیادت برپا کرے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون نوجوان قیادت ہے، تو اس نے کہا کہ ابھی میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں۔ تو پھر خیر شام کو میں نے ان سے کچھ سوال بھی کیے کہ عالمی حالات میں جو پاکستان کا کردار ہے، پاکستان کو سپر پاور جو بنانے کی بات کی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ چین کے ساتھ جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے، اور امریکہ چین کا گھیراؤ کر رہا ہے، اور پھر افغانستان کا مسئلہ ہے، پھر پاکستان یعنی سینٹرل ایشیا سے ہمارے جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے، تو انہوں نے اس کا جواب دیا، لیکن ادھر ادھر گھما پھرا کر دوسری باتیں کرتے رہے جو میں معلوم کرنا چاہتا تھا وہ نہیں بتایا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو ان معاملات کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، اس بارے میں ان کی کوئی دلچسپی بھی نہیں لگتی مجھے۔ خیر شام کو عباس اطہر صاحب مرحوم، ان کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، 2-4 لوگ اور بھی تھے، تو ان سے بات ہوئی ان بابا جی کی، تو پتہ یہ چلا کہ بابوں کی ایک کھیپ ہے جس میں 4-5 یا 6 بابے ہیں جن کو ہائر کیا گیا ہے ان کی طرف سے، جو اس ملک کے سیاسی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں کہ عمران خان کو آگے لایا جائے۔
اور عمران خان کو اگلی حکومت دینے کا پروگرام ہے۔ اچھا، اس پر بڑی حیرت ہوئی، اور یہ تو بعد میں پتہ چلا نا کہ اس پروجیکٹ کے لیے بہت سارے لوگوں کو ہائر کیا گیا، فلمی اداکاروں کو، اداکاراؤں کو بہت بڑی تعداد میں ان کی خدمات حاصل کی گئی، اور علماء کی ایک بڑی کھیپ، 10-12 علماء کے بارے میں تو مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ ان کو اس مقصد کے لیے ہائر کیا گیا۔ تو اسی مقصد کے لیے یہ بابے بھی ہائر کیے گئے ہیں، اس طرح کے اور بابے بھی ہیں، مجھے پتہ چلا۔ ہر کچھ دنوں کے بعد لوگوں کا رخ ان کی طرف بڑھتا گیا، ان بابا جی کی طرف۔ بابا جی انہیں اچھی اچھی باتیں بتاتے، قرآن کی آیات بھی سناتے، احادیث بھی سناتے، اولیاء کرام کے واقعات بھی سناتے، اپنے اقوال زرعی بھی دہراتے کہ یہ کام کرو، پھر ان کے دلوں کا حال بتاتے، اور پھر آخر میں یہ کہتے کہ عمران خان کی جو ٹیم ہے، یہ نوجوان قیادت، یہ اس ملک کے مسئلے حل کرے گی، یہ مسیحا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ترس کھا کر بھیجا ہے، اور ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے، آسمانوں میں یہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ ان کو پھر بعد میں ان بابوں کو اہل نظر کا نام دیا گیا، اور اہل نظر کا نام دینے والے خود بھی ہائر کیے گئے تھے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اچھا، پھر عمران خان کا وہ یعنی ایک پیدا ہو گیا، ایک روحانی حلقہ پیدا ہو گیا کہ جو یہ سمجھتا تھا کہ آسمانوں پر فیصلے ہوئے ہیں، اہل نظر کی دعائیں رنگ لائی ہیں، اللہ تعالیٰ کو پاکستان کی قسمت بدلنے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے لیے عمران خان کو چنا ہے۔ تو میں نے بہرحال ذہن میں یہ سوچا کہ یہ نوجوان قیادت سے کیا مراد ہے، کیونکہ زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور عمران خان تینوں تقریباً ایک ہی ایج گروپ کے ہیں۔ اگر یہ نوجوان قیادت ہے تو پھر نواز شریف اور زرداری کیوں نوجوان قیادت نہیں ہے؟ بہرحال یہ سلسلہ آگے چلا، اور پھر یہ چیزیں بڑھتی گئی۔ پتہ چلا کہ 2-3 بابے لانچ کیے گئے ہیں پروجیکٹ عمران کے تحت۔ اس وقت پروجیکٹ عمران کی ٹرم استعمال نہیں ہوتی تھی، لیکن سب کو پتہ تھا کہ عمران خان کو آگے لایا جا رہا ہے متبادل قیادت کے طور پر۔ تو بہرحال یہ جو بزرگ تھے بابا جی، ان کے پاس لوگ آنے جانے لگے، ان کی کرامتوں کی شہرت ہو گئی، اور ان کی سب سے بڑی کرامت جو بیان کی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ یہ آدمی کو جو بھی ملاقاتی آتا تھا اس کو بتا دیتے تھے کہ تمہارے گھر میں تمہاری بیوی کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے، کچھ ایسے معاملات جن کا بیوی کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہو سکتا تھا، یہ ان کو بتا دیتے تھے۔ تو ظاہر لوگ مرعوب ہو جاتے اور متاثر ہو جاتے کہ بہت پہنچے ہوئے اور صاحب کرامت بزرگ ہے۔ اچھا، اس میں یہ میں پھر بتا دوں کہ یہ دل کا حال معلوم کرنا، یہ گھر کی پرائیویٹ باتیں، چھپی ہوئی باتیں معلوم کرنے کا راز کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہے علم، جسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ شرح صدور، یعنی دل کے اندر جھانک کر کھول لینا بات کو کہ اس نے کیا بات چھپائی ہے، جس کی میں نے مثال بھی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کافر آیا تھا۔ تو دوسرا، ایک تو یہ کچھ وظائف ہوتے ہیں، وہ کچھ سیکھ لیے جاتے ہیں، کچھ قدرتی صلاحیت ہوتی ہے، اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ عملیات کی مدد سے آدمی کے اس موکل کو، ہمزاد کو، جس کو قرآن پاک میں قرین کہا گیا ہے، اور قرین ایک قسم کا شیطان ہوتا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے کہ قرین شیطان ہے، تو اس قرین کو یہ اپنے قابو میں لے آتے ہیں، اور ظاہر ہے جو ہمزاد ہے یا جو قرین ہے اس کے پاس کچھ باتوں کا علم ہوتا ہے، اور وہ بہرحال راز ہی میں رہتی ہیں، کیونکہ قرین کی تو کسی سے بات چیت نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی عامل اسے قابو کر لیتا ہے تو کچھ نہ کچھ باتیں اس سے اگلوا لیتا ہے۔ اور یہاں میں پھر واضح کر دوں کہ یہ جو دل میں جھانکنے کا علم ہے یہ کامل نہیں ہوتا، اس میں کچھ باتوں کا پتہ چلتا ہے، کچھ کا نہیں۔ تو خیر، ان صاحب نے جو کاروبار شروع کیا، لوگوں کی بڑی تعداد ان کی موتقد ہوئی، ان کے پاس آنے جانے لگی، تو اور انہوں نے پھر وہ پروجیکٹ عمران پر عمل شروع کیا۔ جو بھی آتے باتوں باتوں میں یہ کہتے کہ عمران خان اس ملک کا نجات دہندہ اور مسیحا بن کر آنے والا ہے۔ میرے ایک بہت سینئر ساتھی جو پاکستان کے بڑے کالم نویسوں اور صحافیوں میں جن کا شمار ہوتا تھا، وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بخشش کرے، بہت سچے پاکستانی اور سچے مسلمان تھے اور بہت ہی عظیم آدمی تھے، لیکن وہ ان بزرگ کی باتوں میں آ گئے اور عمران خان کے ایسے بالا و شیدا ہوئے کہ آخر دم تک انہوں نے عمران خان کی حمایت ہی میں کالم لکھے۔ آخری دنوں میں وہ کچھ کھٹک گئے تھے کہ یہ عمران خان وہ نہیں ہے جس کا اندازہ ان کے کالموں سے کچھ ہونے لگا تھا، لیکن زیادہ کھل کر انہوں نے عمران کی مخالفت نہیں کی، اور یہ ایک بڑی مثال ہے کہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ ان بابا جی کو
किसी भी मुलाकाती ने, जितनी भी मुलाकातियों से मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ, मैंने उनसे पूछा कि कभी आपने इनकी इमामत में, इनकी इब्तिदा में नमाज पढ़ी है? तो उन्होंने कहा कि नमाज का तो कभी मौका ही नहीं आया। और मैंने कहा ये बुज़ुर्ग मस्जिद जाते हैं? मैंने कहा भाई मस्जिद नहीं जाते, घर में ही नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा, घर में नमाज पढ़ना एक आम आदमी को इजाज़त हो सकती है अगर मस्जिद उससे बहुत दूर है या उसकी मसरूफियात ऐसी हैं, लेकिन एक बाबा जी जिनका काम ही बैठ कर दर्स देना है, नसीहतें करना है, अमलियात बताना है, तो उनके लिए मस्जिद ना जाने का क्या जवाज़ हो सकता है। दोबारा इन बाबा जी की ज़िंदगी यही थी कि वो जो लोग आते उनको इस्लाम की बातें बताते, कुरान की आयत पढ़ते, अहादीस बताते, अच्छी अच्छी बातें करते, सिक्का जमाते कि ये बहुत ही नेक आदमी और बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है, और फिर तान इस बात पर तोड़ते कि इमरान खान का साथ देना है। इस तरह इमरान खान, अच्छा ये तो एक बाबा जी थे, इस तरह के 2-3 बाबा जी और लॉन्च हुए। और इसमें मैं आपको प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर का नाम भी बता दूं कि उनको भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हुए। उनसे जाकर इमरान खान के बारे में मशवरे लिए गए, इमरान खान की उनसे मुलाकात कराई गई, लेकिन वो अहमद रफ़ीक अख्तर साहब जो हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा मुताले वाले आदमी, उनका बहुत ज़्यादा इल्म है और कुछ ऐसी सलाहियतें उनके पास भी हैं जिनका वो गलत इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और ये इल्म इस्तेमाल करना उनका एक ज़िमनी काम है। उनका असल काम वो ये है रिसर्च, वो किताबें पढ़ते हैं, थीसिस बनाते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये चीज़ इस तरह है। अब तो मेरे ख्याल में उनके लेक्चर का सिलसिला कम हो गया है, लेकिन एक ज़माने में कुछ अर्सा पहले तक उनके लेक्चर बाकायदगी से चलते थे और हज़ारों लोग उनका लेक्चर सुनते थे, सैकड़ों नहीं। और फिर वीडियो पर भी, यूट्यूब पर भी उनके सामीन की, नाज़रीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। उनको अच्छा खासा आमादा करने की कोशिश की गई कि वो भी इस्तेमाल हो जाएं, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हुए। और बाद में मुझे सही पता नहीं, लेकिन एक साहब ने बताया कि किसी मजलिस में उन्होंने इमरान खान से मायूसी का इजहार भी किया। ये 2 बाबे हो गए। और तीसरा बाबा, वो मैं आपको बताऊं कि एक, वो खैर कोई बुज़ुर्ग हस्ती नहीं है, एक बुज़ुर्ग हस्ती और है, उसको मैं जिक्र बाद में करूंगा इंशाअल्लाह, अगले प्रोग्राम में, ये लंबा हो जाएगा। तो एक आदमी जो बुज़ुर्ग नहीं है, यानी इन बाबों में वो लोग भी शामिल थे जिनको माजी में जमात इस्लामी या इसी किस्म की तंजीमों के अंदर शरायत करने का मौका मिला या उनकी सोबत में रहने का मौका मिला, तो इसकी वजह से वो कुछ इस्लामी इस्तिलाहात को कामयाबी से इस्तेमाल करना सीख गए, वरना उनकी पूरी ज़िंदगी का अलिफ से लेकर ये तक इस्लाम से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं था। इस चीज़ को उन्होंने इस्तेमाल किया अपने टीवी प्रोग्रामों में, अपनी तहरीरों में, और एक हल्के को मुतस्सर किया कि ये भी इस्लामी दानश्वर है, हालांकि वो इस्लामी दानश्वर होने का उनका महज ढोंग था। तो इनमें एक नुमाया बाबा वो था जिसका नाम मैंने रखा था मिर्ज़ा लाल बेग। बहुत झूठा आदमी और बहुत मक्कार और शैतान सिफात आदमी। ये गौहर शाही का खलीफा था, फिर बाद में ये इसने उससे लैदगी इख्तियार कर ली और फिर पाकिस्तान आकर इमरान खान, प्रोजेक्ट इमरान खान में अहम मनसब हासिल कर लिया। तो इन साहब का वो तकिया कलाम जो होता था कि मुसलमानों को अपनी अज़मत रफ्ता बहाल करनी चाहिए, वरनाता से कुर्तबा तक और कुर्तबा से कुस्तुनतनिया तक और कुस्तुनतनिया से पता नहीं बंकाक तक और थाईलैंड तक और हांगकांग तक, इस तरह की वो अजीब खुराफात किस्म की तकरीर किया करते थे और लोगों को ये बावर कराते थे कि लश्कर खुरासान आने वाला है, जिसके बाद इंडिया पर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, लाल किला फतह होगा, पूरा भारत जो है वो पाकिस्तान का बाज गुजार हो जाएगा। और मज़े की बात जो है कि इस तरह के लचर और बेमाने और बेहुदा गुफ्तगू के को सुनकर बहुत सारे लोग वाकई मुतअस्सर हो जाते थे कि इस्लाम की अज़मत रफ्ता अब बहाल होने वाली है, मुसलमानों की हुकूमत दुनिया पर फिर से कायम होने वाली है। लेकिन ये साहब बताते थे कि बीच में रुकावट कौन है, बीच में रुकावट है नवाज शरीफ और दूसरे सियासतदान और ये लानती जमहूरी निज़ाम। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की ज़रूरत है और इसके लिए इमरान खान से बढ़कर आदमी कोई नहीं है। अगर नवाज शरीफ को हटा दिया जाए, ये उस ज़माने की बात है जब नवाज जरदारी साहब के बाद फिर नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई थी, तो खूब इनके लेक्चर चले और लोगों ने मुतअस्सर हुए। लश्कर खुरासान वाली रवायत से ख़ास तौर पर एक अच्छे खासे हल्के ने ज़हनी असर कबूल किया
اور دن رات یہی کہ نواز شریف ہٹ جائے تو دلی کا لال قلعہ فتح ہونے میں کچھ بھی دیر نہیں ہے۔ اچھا، اس کے دو نقصان ہوئے۔ ایک تو یہ کہ لوگ گمراہ ہوئے، ظاہر ہے بالکل سراسر گمراہی اور جھوٹ کی بات تھی یہ لشکر خراسان کی روایات کو اس طرح استعمال کرنا۔ لشکر خراسان کی روایات جو ہیں وہ اصل میں کچھ اس طرح کی ہے کہ جب امویوں کے خلاف عباسیوں نے خروج کا منصوبہ بنایا تو ظاہر ہے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے عوام میں بنو امیہ کے خلاف نفرت موجود تھی۔ اس نفرت کو عباسیوں نے استعمال کیا اور خود کو آل فاطمہ کا، بنو فاطمہ کا وفادار ظاہر کیا، اہل بیت کا وفادار ظاہر کیا، اور پھر انہوں نے سوچا کہ اب مسلح جنگ کا موقع آ گیا ہے تو اس کے لیے انہوں نے کچھ روایات گھڑی کہ اس طرح کے لوگ آئیں گے، اس طرح کے کپڑے پہنے ہوں گے، اس طرح کے جھنڈے لیے ہوں گے، اور اگر تمہاری زندگی میں وہ لوگ آئیں تو ان کا ساتھ دینا تمہارا فرض ہے۔ یہ روایت انہوں نے گھڑ گھڑ کر پورے علاقے میں پھیلا دی، شمالی عراق میں، جنوبی ایران میں اور شام کے مشرقی علاقوں میں خاص طور پر ان کا بہت زیادہ زور تھا۔ تو پھر جب یہ روایتیں اچھی طرح پھیل گئیں تو پھر اسی طرح کا لباس، اسی طرح کی وضاقتہ جس طرح کی انہوں نے روایات میں بتائی تھی بنا کر یہ جھنڈے لے کر یہ لوگ نکلے اور لشکر کی صورت میں، اور عوام کی ایک خاصی، عوام میں سے خاصی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ مل گئے، جس کے بعد بنو امیہ کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اور اس طرح کی روایات، تو ان روایات کو اس موقع پر پروجیکٹ عمران خان کے لیے استعمال کیا گیا۔ نواز شریف کو بھارت کا ایجنٹ قرار دیا گیا اور مودی کا یار ہونے کا طعنہ دیا گیا۔ حالانکہ اس کا نقصان یہ ہوا ان ایسے نعروں کا کہ جس نے بھی نعرہ لگایا، مرزا لال بیگ کی صرف بات نہیں بلکہ اور بھی لوگوں کی بات ہے، وہ سب لوگ جو پاکستان میں بیٹھ کر جلوس نکالتے تھے اور دلی کے لال قلعے پر جھنڈا گاڑنے کی بات کرتے تھے، ان کی وجہ سے ان کی ویڈیوز دکھائی گئیں بھارت میں بڑے وسیع پیمانے پر، بی جے کی طرف سے، سنگھ پریوار کی طرف سے، راشٹریہ سوام سیوک سنگھ کی طرف سے، اور وہ جو دوسرے ان کے بے شمار ہے، شیو سینا ہے، شیو دل ہے، پتہ نہیں کیا کہ 75 قسم کی تنظیمیں ہیں، بجرنگ دل، اور انہوں نے پھر یہ ان کی تقریریں، ان کے ٹی وی پروگرام عوام کو وہ اس وقت یہ میرے خیال میں اتنا جدید ٹویٹر اور فیس بک کا نظام تو نہیں تھا، لیکن یہ کرتے تھے کہ ایک بڑا جلسہ کرتے تھے، اس جلسے میں ٹی وی اسکرین لگاتے تھے اور یوٹیوب کا وہ کلپ اس پر چلاتے تھے، جس کی وجہ سے پورے بھارت میں پاکستان کے خلاف ایک فضا پیدا ہوئی اور بی جے پی کی مقبولیت آسمانوں پر پہنچ گئی، اور ساتھ ہی مسلمانوں کی زندگی تنگ ہو گئی کہ تم لال قلعہ پر قبضہ کرو گے، نکلو یہاں سے اور جاؤ پاکستان۔ ان کی زندگی اجیرن کر دی ان نام نہاد اسلامی روپ دھارے ہوئے، اصل میں اندر سے یہ شیطان لوگ تھے۔ تو پروجیکٹ عمران میں اس بابے سے بھی کام لیا گیا۔ پھر جب وہ نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی اور عمران خان 4 سال کے لیے برسر کردار آ گیا، 3.5 سال کے لیے، تو یہ لال بیگ صاحب بھی غائب ہو گئے، اور پھر انہوں نے یہ کسی کو نہیں بتایا کہ اب جب کہ نواز شریف کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سیاستدان راندہ درگاہ ہو چکے ہیں، تو دلی کا لال قلعہ فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ اس بابے کو بھی اچھی طرح استعمال کیا گیا۔ یہ بابا خدا کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے، لیکن اسلامی اصطلاحیں اس کثرت سے بیان کرتا ہے، مطالعہ اس کا بہرحال دوسرے بابوں کے مقابلے میں کچھ بہتر ہے، کرنٹ افیئرز بھی جانتا ہے۔ اور پھر یہ بڑا عرصہ غائب رہا، اب سنا ہے کہ پھر سے آ گیا۔ مجھے اس کی کوئی ویڈیو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن سنا ہے کہ ان دنوں پھر یہ کچھ پھر فوج کے خلاف یا فوج کے حق میں کوئی اسی طرح کی دھڑے بندی کے حوالے سے کچھ تقریریں وغیرہ، پروگرام وغیرہ کر رہا ہے۔ میں نے ابھی تک کوئی نہیں دیکھا، مجھے صرف کسی نے یہ بات بتائی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا دوسرا بابا۔ اب ایک نام نہاد روحانی بابا اور 2 غیر روحانی بابے، یعنی جن کو کہنا چاہیے کہ وہ شیر کی کھال میں گیدڑ، رنگے سیار، ان کا ذکر کرنا ہے۔ تو ان کا ذکر انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں کروں گا، وہ بھی آج کل میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔